اہل باطن کے تو قلب پر ہوتی ہے تجلی، تو اس کو قلب برداشت نہیں کرتا، بلکہ جو قلب کا محافظ ہے نا ایمان، وہ برداشت کرتا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ پہلے سب سے پہلی جو چیز ہے اس راستے کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اپنے حلق سے اپنے دل میں اتاریں۔ اور اس کے اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس پر ایمان رکھتے ہیں اس پہ بھروسہ کریں۔ اور جب بھروسہ کریں گے اس پہ تو اس کی محبت پیدا ہوگی، اس کی انسیت پیدا ہوگی، اس کی رغبت پیدا ہوگی۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی گزاریں فرعون کی طرح اور آخرت ملے موسیٰ کی طرح۔ تو یہ کیسے اس ممکن ہے بھائی؟ اگر موسیٰ جیسی زندگی گزارنی ہے، آخرت کرنی ہے، تو شوق بھی موسیٰ جیسا پیدا کرو۔ اب دعوے کی حد تک تو مسلمانیت صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن عملی زندگی الگ ہے تھوڑی سی۔ تو لہذا ساری عمر اگر جانور بن کے ہی زندگی گزارنی ہے تو پھر کیسا سلوک، کیسا تصوف، جیسے چاہو گزارو بھائی، کون روکنے والا ہے؟ اب رہ گئی بات بخشش کی، تو وہ مالک ہے، مالک یوم الدین، وہ آج بھی مالک، وہ کل بھی مالک، وہ اس دنیا کا بھی مالک، وہ آخرت کا بھی مالک۔ مالک کی مرضی ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ اس کو تو کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک ہے، اسی کی مرضی قانون ہوتا ہے۔ وہ ایک الگ میٹر ہے بالکل۔ لیکن ہمیں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ بھی ایک قانون ہے، اسی مالک کا دیا ہوا ہے۔ یہاں ہماری وفاداری چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہاں اس میثاق کے لیے بھیجا گیا ہے جو ہم نے کیا ہے۔ وہاں تو ہمیں اختیار نہیں تھا نا، تو ہم نے بلا کہا۔ اب اختیار دے کے بھیجا گیا کہ اب کیا کہتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ جہاں اختیار ہے ہم وہاں بھی بے اختیار ہو جائیں ویسے ہی۔
وہی معرفت ہم میں عود کر جائے جو اس وقت کری تھی، وہی محبت عود کرے. وہ محبت ہمیشہ موجود ہے، وہ بیج تو ہمارے قلبوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی آبیاری کی ضرورت ہے. تو اب اس کی آبیاری کرنی ہے ہم نے، تو پھر ان قواعد اور ان ضوابط پر عمل کرنا پڑے گا جو کامیاب اہل نعمت نے بنائے. اہل نعمت کے جو قواعد ہیں، دیکھو ایک راستہ ہوتا ہے، ہمیں اگر صدر کے لیے جانا ہے تو ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا نا جو صدر جاتا ہے. اگر ہم وہ راستہ اختیار کر لیں جو ہائی وے کو جاتا ہے تو پشاور تو پہنچ جائیں گے مگر صدر نہیں پہنچیں گے کبھی. تو صراط مستقیم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ قدم رکھیں تو ہمیں راستہ وہ اختیار کرنا ہے نعمت والوں کا. اور اگر ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کرا تو پھر کہیں اور پہنچ جائیں گے. تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم اس بات پر آ جائیں کہ ہمارا رب با اختیار ہے. پورا بھروسہ کر لیں اس بات پر. جب اس بات پر بھروسہ کر لیں گے نا کہ وہ با اختیار ہے، باقی سب بے اختیار ہے، تو پھر کوئی ہمارے لیے دشمن نہیں رہے گا. کسی سے ہمارا حسد بغض نہیں رہے گا، کوئی حریف نہیں ہوگا. پھر خسائل رذیلہ سے نہیں نکلتے. کسی پہ ظلم کر رہے ہیں تو جو میرا رب ہے وہی اس کا رب ہے نا. تو جب میں جانتا ہوں کہ میرا رب طاقتور ہے تو اس کا طاقتور نہیں ہے. تو مجھے نہیں پکڑے گا وہ کیا؟ مخلوق تو سب اس کے لیے ایک جیسی ہے نا. یہ جان لو کہ وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا. جب وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا تو پھر تو کیوں کرتا ہے؟ اور تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کوئی ظلم کرے. میں چاہے سب پہ کروں، کوئی مجھ پہ نہ کرے. تو اپنے آپ ہی انسان کے اندر انسانیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے.